شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پارلیمانی امور کے نگراں وزیر نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتخابی مہم کے دوران بنیادی مسائل کو ترجیح دیں۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ صدر نے خواتین کی اقتصادی شمولیت میں اضافے کے لیے انہیں کام کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی سولنگی نے سیاسی جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ملک کی معاشی سمت کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کریں۔ آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں تبدیلی لا کر انسانی اسمگلنگ جیسے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے قبل اپنی مہم میں بنیادی مسائل کو ترجیح دینی چاہیے۔ جب پارلیمانی امور کے وزیر نے پانی کے ضیاع کی جانب توجہ دلائی تو سینٹ چیئرمین نے آبی تحفظ کے لیے پی ٹی وی اور دیگر ذرائع سے آگاہی مہم شروع کرنے کی ہدایت کی۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اولین قومی ترجیح پالیسیوں کا تسلسل اور اقتصادی استحکام ہونا چاہیے۔ انہوں نے سیاست میں رواداری کے فروغ پر زور دیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس جمعے کی صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر گئے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ آئندہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کی وصولی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا۔ ان اپیلوں پر فیصلے رواں ماہ کی 10 تاریخ تک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست رواں ماہ کی 11 تاریخ کو جاری کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات اس ماہ کی 12 تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اس ماہ کی 13 تاریخ کو دیے گئے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ آئندہ ماہ کی 8 تاریخ کو ہوگی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے خواتین کی معاشی طور پر شمولیت بڑھانے کے لیے انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور کام کے ماحول کو سازگار بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کام کی جگہ پر ہراسگی کے تحفظ کے لیے وفاقی محتسب سیکریٹریٹ کے دورے کے دوران اپنے زیر صدارت اجلاس میں کہی۔ صدر نے خواتین کے وراثت کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وفاق اور صوبوں کی سطح پر مناسب قانونی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر کام کی جگہ پر ہراسگی کے خلاف تحفظ کے لیے وفاقی محتسب فوزیہ وقار نے کہا کہ آگاہی مہم کی وجہ سے خواتین کو ہراساں کرنے اور وراثت کے مقدمات میں اندراج میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے کیے گئے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 917 مزید غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک 4,56,562 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضی سولنگی نے سینئر صحافی اور اے پی پی کے سابق سب ایڈیٹر خالد امان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے دعا کی اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافت کے شعبے میں خالد امان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے پر اسرائیل کی جاری جارحیت کے دوران کم سے کم 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ وسطی غزہ میں دیر البلح کے علاقے میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 15 جبکہ پورے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں میں 5 فلسطینی شہید ہوئے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا
तीसरा और आखिरी मैच कल सिडनी में शुरू होगा। मैच पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग में मुलाहिज़ा कर सकते हैं।